یزیدیت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام سید عاطف عباس نقوی صاحب کو کہ وہ زیب ممبر ہوں، ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں، زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعد دیگر صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس پرسہ وضع کی قبولیت کے لیے اور وارث پرسہ امام صاحب الزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک و نستعینک سبحان اللہ. یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت و افضل الانبیاء صاحب النعمت العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والحرمة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى. وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. بزرگان گرامی، انسان ترقی کے لیے محتاج نظام ہے، اور نظام وہ کامل ہے
جس کا بنانے والا کامل ہے. جو خود ادھورے ہیں وہ نظام کامل کیا بنائیں گے؟ لہٰذا رجوع کرنا ضروری ہے اس نظام کی طرف کہ جو کامل و اکمل ہو، جو انسان کی بما ہوا انسان تمام ضروریات کو پورا کر سکے. اور اللہ نے قرآن میں اس نظام کا اعلان فرمایا ہے اور اس نظام کا نام نظام ولایت ہے. سلامت رہیے آپ بزرگان گرامی. نظام ولایت کی اصل توحید ہے. یہاں سے نظام نکلتا ہے اور اس کے 3 شعبے ہوتے ہیں. توحید بھی ولایت ہے، رسالت یہ ولایت ہے، اور امامت یہ ولایت ہے. تو ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ ابھی تک تو میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا تھا کہ ولایت نظام ہے. یعنی اب تک جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور کم علمی اور بساطے علمی کے مطابق میں نے آپ کی سمع خراشی کی، یہ گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ولایت ایک نظام ہے. اب آپ اس کا نام موٹر سائیکل رکھ دیں تو یہ موٹر سائیکل ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ سٹینڈ ہے تو یہ مائک کا سٹینڈ ہی ہوگا نا. زمانہ سارا کہ نہیں ہے موٹر سائیکل، تو یہ موٹر سائیکل نہیں ہو جائے. یہ جس پہ میں بیٹھا ہوں بندے کہنے جی یہ تو ہوائی جہاز ہے جس پہ مولانا صاحب بیٹھے، تو بندے کا نام ہوائی جہاز رکھ دیں تو یہ ہوائی جہاز ہو جائے گا. یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہی رہے گا. ولایت لوگ کہیں کہ اس چیز کا نام ہے ولایت، اس چیز کا نام ہے ولایت، اس چیز کا نام ہے ولایت، تو لوگوں کے نام رکھنے سے چیزیں ولایت نہیں ہوں گی. ولایت وہ ہے جو اللہ اعلان کر رہا ہے. آپ سلامت ہیں. تو اللہ ایک نظام کا تعارف کروا رہا ہے اور اس نظام کا نام ولایت رکھ رہا ہے. اور ایک طرفہ سے اللہ نے تعارف نہیں کرایا. کہیں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کبھی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن، کبھی فرماتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسن. خدا نے جو نظام متعارف کروایا ہے اور اس کی پابندی کا حکم بھی دیا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تشریح بھی کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کہیں جی آپ کو چوہا خالصہ میں مجلس پڑھنی ہے اور ایڈریس بتائیں نہیں کہاں پڑھنی ہے، تو بعد میں مجھے فون کر کے شاہ جی ڈانٹ رہے ہو تجھے کہا تھا مجلس پڑھنی پہنچے نہیں. تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ نے مجھے مجلس پڑھوانا تھی ایڈریس تو بتایا نہیں، اوپر سے فون بھی آپ نے بند کر دیا. میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مجھے تو ایڈریس معلوم ہی نہیں تھا مجلس کہاں پڑھتا. تو جواز عذر ہے نا، توجہ چاہتا ہوں. تو ضروری ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کی تشریح بھی کی جائے. اور اس نظام ولایت کو خداوند عالم نے تشنہ بیان بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کو پوری طریقے سے خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے. کبھی قرآن کی زبان میں، کبھی حدیث قدسی کے اعتبار سے، کبھی آل محمد کے فرامین مقدسہ میں. تو بھائیوں بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ایک نظام. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظام کیسا نظام ہے، کہ یہ ولایت کا مفہوم کیا ہے. کیا ولایت کا مفہوم یہ ہے محبت رکھنا؟ میرے دل میں محبت آ جائے، کیا یہ کافی ہے کہ اس کو ولایت کہا جائے؟ نہیں. محبت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے.
سمجھیے اس بات کو. محبت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے. محبت قلب کی کیفیت کا نام ہے اور ولایت اللہ کے نظام کا نام ہے. قلب کی ایک کیفیت ہے محبت، قلب کی ایک کیفیت ہے نفرت، قلب کی ایک کیفیت ہے غصہ، قلب کی کیفیت ہے نرمی. تو ان چیزوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اس سے مازاد کچھ نہیں. محبت ہے تو یہ آپ کے قلب کے اندر ایک احساس ہے، تو اس کا مقام بھی قلب ہے، دل ہے، اس سے آزاد نہیں. لیکن ولایت دل کے اندر نہا خانوں میں چھپی ہوئی کسی کیفیت کا نام نہیں. ولایت ایک نظام کا نام ہے اور وہ نظام معاشرے کی اصلاح، ترقی اور بہبود کا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا وہ نظام جس طرح کے دودھ دیگر نظام ہے، جس ملک میں بھی جائیے وہاں نظام ہو تو نظام دکھائی دیتا ہے نا کہ اس ملک میں گئے اس میں یہ نظام ہے، تو وہ عملی طور پر انسان نظر آ سکتا ہے نا کہ دیکھ سکتا ہے انسان یہاں یہ نظام ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہاں سے یہ نظام اچھا ہے، یہاں سے یہ کمزوری ہے. تو اگر ولایت نظام ہے تو یہ بھی دکھائی دینا چاہیے، اور یہ دکھائی بھی کسی انسان میں نہیں، معاشرے میں دکھائی دینا چاہیے. کہ اس کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے. تو ولایت ایک نظام ہے. اچھا جی، یہ ولایت ہے کیا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ جی. ولی کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں بزرگوں نے بڑی مختصر قریب سے، تاکہ مجھے بچوں کو بات سمجھانا ہے، لہذا میں اسی لیول پہ بات کروں گا جو میرا اور بچوں کا لیول ہے. آپ بزرگ ہیں، میرے سلام ہے آپ کو. آپ جائیے مطالعہ کیجئے، بزرگان سے پوچھئے، اپنے لیول کی بات اپنے لیول کے لوگوں سے پڑھیے، سیکھیے. تو بزرگان گرامی، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو کنٹرول کرے. جو کنٹرول کرے. کنٹرولر کو جس کے ہاتھ میں کسی کا اختیار ہو، کسی بے اختیار انسان کو ولی نہیں کہتے. مختار، صاحب اختیار، وہ کہ جو کسی کو کنٹرول کرے، وہ جو کسی کو امر دے، یہ ہوتا ہے ولی. اچھا جی، ایک بات پھر تھوڑی سی، چونکہ بچوں کا سمجھانا ہے مجھے. یہ کیا ہے؟ کوئی ایک بچہ بھی نہیں بولیا اس چوئے خال سے. تو میں ہفتہ ہو گیا ہے، میں بچوں کا خطیب ہوں، میں بچوں چنگیا، میں تھوڑا خطیب ہوں، ایک بندہ نہیں بولیا ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بچے جہاں بیٹھے. یہ کیا ہے؟ شاباش، زندہ رہو، سلامت رہو. یہ کیا ہے؟ تو نہیں بولیا، اچھا بول. کیا یہ؟ ماں کو نصیب ہو، سلامت رہو. یہ ہے مائک. جب کہا یہ مائک ہے تو اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت ہے کہ مائک کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی ملائیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اچھا، باہر سے گلی سے موٹر سائیکل کی آواز آئی. میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا شور ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ موٹر سائیکل گزرا ہے. اور فرمائیے گا کیا گزرا ہے؟ موٹر سائیکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹر سائیکل گیا ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ تو نہیں تھا نا. پوچھتے بولو یار، اللہ کا نام ہے یار، میں کوئی الجبرا لے کے بیٹھے ہوں. موٹر سائیکل گزرا ہے نا، آپ نے کہا موٹر سائیکل گزرا ہے، بندہ تو نہیں نا آپ نے بولا. لیکن ہر بندہ مسکرا رہا ہے
کہ موٹر سائیکل بغیر بندے کے، تو موٹر سائیکل گزرنے کا مفہوم اس موٹر سائیکل کے رائڈر کے ساتھ منسوب ہے. تنہا موٹر سائیکل اپنا مفہوم نہیں دے گا. کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مستقل مفہوم ہوتا ہے. ممبر مستقل مفہوم ہے، مسجد مستقل مفہوم ہے، لیکن اگر آپ کو کسی بچے کو سمجھانا ہے کہ دن کیا ہوتا ہے تو رات کا ذکر آئے گا. لہذا یہ دو چیزیں ہیں کہ معانی دو قسم کے ہوتی ہیں. بعض چیزوں کے معانی مستقل ہوتے ہیں جو کسی اضافت اور نسبت کے محتاج نہیں ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا معنی مستقل نہیں دیتے، وہ معنی ادا کرنے میں کسی اضافت کسی نسبت کے محتاج ہوتے ہیں. توجہات فرما لی میرے قبلہ. اب آئیے دیکھتے ہیں ولی معنی مستقل ہے یا معنی نسبی ہے. ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب ہے جو بولنا کنٹرول کرے. تے جے کوئی کنٹرول ہونا لی شاہی تھلے کوئی نہ ہوئے تو پھر وہ ولی ہے؟ بولو بھائی، وہ ولی ہے؟ بیٹا تے باپ کا نام ہی کوئی نہیں. بیٹا کس کا ہے؟ باپ کا نام ہوگا تو بیٹا ہے نا. باپ ہوگا تو بیٹا، چونکہ بیٹا بغیر نسبت کے اپنا مفہوم نہیں رکھتا ہے. ولی معنی مستقل نہیں، معنی اضافی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ملے گی تو اس کا معنی ہوگا. ولی کا معنی ہے کنٹرولر، تو جس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ بھی چاہیے. اگر ایسی چیز نہ ہو جو کسی کے کنٹرول میں ہو تو وہ ولی کیسا؟ وہ ولی نہیں ہے. توجہ، اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں اس کو بیان کیا. دیکھو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. ایک طرف ہے جو خدا بند عالم کی طرف سے ہے، ایک ہے اوپر سے امر کا آنا، ایک ہے نیچے سے جس کا امر کا امتثال کرنا. یہاں سے امر آئے گا، یہاں سے امتثال آئے گا، یہاں سے حکم آئے گا، یہاں سے اطاعت آئے گی. ہے نا؟ توجہ فرما لی. کنٹرول کرنے والا، کنٹرول ہونے والا، یہ مفہوم ولایت اب سمجھ میں آ رہا نا. اب آئیے قرآن کی آیت. قرآن کی یہاں ایک آیت نہیں، قرآن میں دو آیتیں ہیں جو اس مفہوم کو ادا کر رہی ہیں اور دونوں طرف سے ادا کر رہی ہیں. جو بزرگ تشریف فرمائے، دعا چاہتا ہوں اس مقام پہ. ہر بزرگ کا مجھے ساتھ چاہیے اس مقام پہ تاکہ بچوں کو میں بات سمجھا پاؤں. ایک آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ ہے اوپر کی طرف سے. کام ہے دو طرفہ، ایک طرفہ نہیں ہے. تو اوپر سے تو آیت آ گئی. دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اوپر سے جب بات آ رہی ہے تو انما ولیکم اللہ، اور یہاں سے جب بات جا رہی ہے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور جب الذین کی باری آئی تو یا کہاں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ ولی ہے تو یہاں اس کی بھی اطاعت چاہیے. وہاں رسول ولی ہے تو اس کی بھی اطاعت چاہیے. وہاں اگر اہل بیت امر کرنے والے ہوں تو یہاں ان کا امتثال امر کرنے والے بھی ہونے چاہیے. تو اب آئیے علمی زبان میں جو جملہ ہے جو روایات میں ہے، اب وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے، چونکہ معنی دو طرفہ ہو گیا نا. اب آئیے میں لفظ بتاتا ہوں کون سا ہے. ایک ہے ولی جو کنٹرول کرنے والا، حکم دینے والے کو ولی کہتے ہیں، حکم ماننے والے کو، اطاعت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں. جی میرا ساتھ دے، سلامت رہیے. اب آئیے، اب یہاں سے بات ہماری اپنے ٹریک پہ آئی ہے کہ ولایت کا مفہوم دو طرفہ ہے، دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک ہے ولی، دوسرا ہے عبد. ایک ہے ولی، ایک ہے عبد. ولی ہے امر دینے والا،
عبد ہے اطاعت کرنے والا، تب جا کے معنی ولایت پوری طرح سے اپنا معنی ادا کرے گا، تب جا کے مفہوم ولایت واضح ہوگا۔ اور جو ولی ہو اور اس کا عبد کوئی نہ ہو تو ولی کس کا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ معنی ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں یہاں سے۔ اللہ ولی ہے نا، تو اس کی کیا چاہیے؟ اطاعت چاہیے۔ اللہ ولی ہے، اطاعت کرنے والا کوئی عبد ہونا چاہیے، چاہیے نا، وہ ولی ہے۔ تو اگر وہ ولی تو تب ہے جب اس کا کوئی اطاعت کرنے والا ہو، جس کو وہ عبد کہہ سکے۔ تو پھر اس نے جب کلمہ پڑھوایا تو کہا گواہی دو اشہد ان محمدن، نہیں میرا ساتھ دے رہے آپ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اچھا چلو نماز میں یہ پڑھتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں جی کوئی کمی زیادتی نماز میں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ نماز جو ایک توقیفی امر ہے، فکس ہے، تو اس میں کمی ہو گئی تب بھی باطل ہے، اور اگر زیادتی ہو گئی تب بھی باطل ہے۔ چلو وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ میں اور بچے ہم ایک نئی سیٹنگ کرنے لگے ہیں، نہ کمی اور نہ زیادتی۔ ہم نہ کمی کریں گے جی بزرگوں، اور نہ ہم زیادتی کریں گے۔ ہم کریں گے یہ کہ نماز میں گواہی بھی دیں گے، اور تھوڑا سا مفہوم مزہ نہیں آ رہا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کہیں گے اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ۔ توجہ ہے جناب علی کی؟ بھائی وہاں ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم ایک نئی سیٹنگ کر لیتے ہیں، رسولہ کو پہلے رکھ دیتے ہیں، اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ۔ اب ہمیں مزہ آیا نماز پڑھنے کا۔ بزرگ بتائیں یہ نماز ہماری ٹھیک ہے؟ کچھ بدلا تو نہیں، نہ کچھ اضافہ کیا ہے نہ کچھ کمی کی ہے، پھر نماز باطل کیوں ہے؟ جب اتنی سی چینجنگ امام کے حکم سے ہم برطرفی کر دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو مرضیاں کرتے رہیں تو نماز ٹھیک کیسے ہو جاتی ہے؟ اتنی سی چینجنگ آپ نہیں کر سکتے تو مرضیاں تو نہیں کر سکتے نماز میں۔ اچھا اگر ہے اب تو ہو ورسولہ تو یہ کس نے کہا؟ امام نے۔ تو امام کا اگر ہے یہ فرمان تو اس میں کوئی مصلحت بھی نہیں ہوگی نا، مصلحت بھی نہیں ہوگی۔ کیا مصلحت ہے یہ تو امام ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے شعور میں جو کچھ خیرات آئی ہے وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اب تو ہوں ورسولہ، اب تو ہوں پہلے، رسول ہوں بعد میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے مرحلے میں انما ولیکم اللہ ہے، رسول ہوں کی منزل ولایت بعد میں ہے، لہذا پہلی منزل ولایت پہ ولی تو ہے، عبد چاہیے۔ اور ہاں فرمائیے گا، ولی تو ہے نا، عبد بھی تو چاہیے۔ معنی ولایت تو تب مکمل ہوگا، تو معنی ولایت مکمل ہے، وہ ہے ولی، مصطفیٰ ہے عبد۔ وہ ہے ولی، مصطفیٰ ہے عبد۔ ولی کا کام ہے حکم دینا، اور عبد کا مطلب ہے امتثال کرنا، اطاعت کرنا، کیونکہ انما ولیکم اللہ، اور دوسرا ہے اطیع اللہ۔ ولیکم اللہ وہ ہے، اطیع اللہ محمد ہے۔ نہیں میرا ساتھ دے رہے جی؟ ولیکم اللہ اللہ، اور اطیع اللہ مصطفیٰ۔ اور فرمایا جی وہ ہے ولی، مصطفیٰ عبدہ، ولی عبدہ۔ اور فرمائیے گا عبد کیسا ہونا چاہیے کہ ولی اڈیکتا ہی رہے، چلو کدی تے سنے دا نا۔ اور فرمایا جی وہی عبد ہوتا ہے نا، کدی مان لے تو کدی کوئی نہیں، خیر یہ آخر بندہ ہے، سلپ بھی ہو جاتا ہے بندہ، تے اللہ نو چاہیے نا وہ جے اللہ تے معاف کیتی رکھے۔
یہ معنی ابدیت ہے؟ خدا کی قسم جہاں پہ بھی عبد اپنے صحیح معنی میں مقام ابدیت سے پیچھے رہا، نظام ولایت مختل ہو گیا۔ نظام ولایت اپنی حیثیت میں باقی نہیں رہا۔ نظام ولایت کی تشریح یہ ہے، جیسے جیسے امر ولی آتا جائے عبد ویسے ویسے اس کو انجام دیتا جائے۔ تب ہے وہ ولی، تب ہے یہ عبد، تب ہے نظام ولایت۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو ساتھ لے کر پورے زمانے کو کہ اے زمانے والوں آؤ، مصطفیٰ کی پوری حیات طیبہ کو سامنے رکھو اور مصطفیٰ کا کوئی ایک سانس دکھاؤ جو مرضی پروردگار کے مطابق نہ ہو۔ کام تو بعد کی بات ہے، کوئی ایک سانس جو مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے لیا ہو، بلکہ خدا کی قسم آؤ میں جملہ اس سے بہتر بنا کے آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں، میرا کام ہے کوشش کرنا، باقی آپ جانیں، آپ کی بزرگواری جانیں، میں اس سے بھی بہتر بات کرنے کی کوشش کروں گا، محنت مجھے کرنا ہے، باقی آپ جانیں، آپ کا امام جانے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ابدیت کی منزل کو وہ معراج عطا کی مصطفیٰ نے کہ خداوند عالم نے کائنات کا پہلا عبد ہے جس کو اتنا پسند کیا اس کے مالک نے، اس کے ولی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان الذی اسریٰ، رسول کو نہیں، یاسین کو نہیں، طٰہٰ کو نہیں، مزمل کو نہیں، مدثر کو نہیں، عبد ہی۔ مقام معراج پہ کتنا مقام عظمت عطا کیا مصطفیٰ نے اس مقام ابدیت کو کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کتنا قرب عطا کیا اللہ نے، ولی نے اپنے عبد کو کہ اپنے پاس کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ، نہیں یہ بھی زیادہ، او ادنا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، بس خدا تھا، مصطفیٰ تھا۔ اچھا غور چاہتا ہوں، خدا کی قسم عبد ہو تو ایسا، عبد ہو تو ایسا، ابدیت کی مثال قائم کر دی سیرت مصطفیٰ نے کہ ابدیت کے مقام کو وہ معراج عطا کی، وہ معراج عطا کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا جملہ قیمتی ہے، جہاں جہاں تشریف فرما ہو، عبد کو وہ تو ہے ولی جس کو امر کرنا ہے، یہ تو ہے جس کو امتثال کرنا ہے، لیکن عبد نے ایسی مثال قائم کی کہ ولی قرآن میں جس کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کیسا عبد ہے کہ ولی قصیدے پڑھ رہا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ کیسا عبد ہے، یہ تو بولتا ہی تب ہے جب میری وحی آ جائے۔ دیکھو یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عبد کو ایسا ہونا چاہیے کہ زبان کو تب کھولے جب مرضی ولی سمجھ میں آ جائے، مرضی ولی کی سمجھ آئے تب زبان کو کھولے اور کام وہ کرے کہ جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ اور مصطفیٰ نے کیا نہیں، مصطفیٰ نے کیا نہیں، جو کلام اس کے ارادے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیسا یہ عبد ہے کہ اس کا ولی قصیدہ پڑھ کے کہہ رہا ہے، کیا پوچھتے ہو میرے عبد کے بارے میں، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ تو چاہ کرنا تو دور کی بات، یہ چاہتے بھی وہ نہیں ہے جو ان کا اللہ نہ چاہے۔ جن کے مقام ابدیت کے قصیدے خود ولی پڑھے، اس کی ابدیت کا کیا مقام ہوگا؟
کا کیا مقام ہوگا، کیا کہنے اس کی ابدیت کے، کہ ولی جس کی ابدیت پہ ناز کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب ولی نے قصیدہ پڑھنے کی انتہا کر دی. اس ولی نے قصیدہ عبد پڑھتے ہوئے کہا کیا پوچھتے ہو میرے عبد کے بارے میں، یہ میرا عبد ہے. اور محبوب کو مخاطب کر کے کہا محبوب مارا میتا اسرا میتا ولیکن اللہ رما، دنیا کو بتا رہا ہے یہ میرا عبد کام نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں. تو مقام ایسا آ جاتا ہے اگر عبد صحیح معنوں میں عبد بن جائے، نظام ولایت اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور عبد کو اتنا، ولی کو اتنا پسند آتا ہے کہ ولی عبد کے ہاتھ کو کہتا ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے. اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے. یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے. توجہ فرما لی میرے بزرگوں نے. تو کس انداز میں مصطفیٰ نے ہمیں نظام ولایت کو سمجھایا ہے کہ ولی کا مقام کیسا ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے ولی بھی اتنا پاک ہونا چاہیے اور عبد کو بھی اس مقام امتثال پہ ہونا چاہیے کہ اس قدر مقام عبدیت میں ڈوب جائے، اس طرح ذات ولی میں فنا ہو جائے کہ خدا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے. تو قبلہ یہاں سے ایک صلوات پڑھیے گا محمد و اہل بیت. خدا کی قسم بات کرتا رہتا ہوں، وقت گزر ہی جاتا ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی بات کہاں سے کہاں لے جاؤں. بہرحال چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور یہ اشرا بہت کم ہے کہ ہم اس موضوع کو بیان کر پائیں گے. یہ مولا آپ کی عزت سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. بزرگان گرامی، انما ولیکم اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. وہ ولی ہے. عبد کون ہے؟ مصطفیٰ. وہ ولایت کی انتہا ہے، یہ عبدیت کی انتہا. اس سے بہتر کوئی ولی نہیں اور اس سے بہتر کوئی عبد پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو جو فرما لیا آپ نے، یہاں سے نظام ولایت کی بنیاد پڑ رہی ہے. اور کیسی بنیاد ولایت کی ہمیں بتائی اور دکھلائی گئی کہ جس میں کسی قسم کے نقص کا کوئی شائبہ تک نہیں. اچھا جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، انما ولیکم اللہ ورسولہ. اب جب وہ ولی تھا، یہ عبد تھا، یہاں ولایت کی حد اور یہاں سے عبدیت کی حد اپنے عروج و معراج تک پہنچ گئی. تو اب ولایت منتقل ہو گئی. ورسولہ، اب مصطفیٰ اور خدا سے بات بڑھ کے آگے چلی گئی. ایک وقت تھا جب وہ اللہ تھا اور یہ اس کا عبد تھا. اب خدا نے کہا کہ نہیں، اب بات اس سے آگے چلنی چاہیے، اب بات اس سے آگے چلنی چاہیے. تو کہا میرے محبوب اب یہ ولایت تمہیں عطا کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو خداوند عالم نے ان کا جواب پہلے سے دے دیا. کیونکہ بندے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی اللہ کی ولایت اور ہے، مصطفیٰ کی ولایت یہ ذات الگ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ولایت وہی ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے. خدا فرما رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو رسول کا امر بھی تو اللہ ہی کا امر ہے نا.
رسول کا امر اللہ کا امر ہے تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا. تو پھر پتہ چلا کہ رسول کی ولایت وہی اللہ کی. اور آپ کو پریشان، یعنی آپ سے مراد معاشرے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولایت کوئی آپ کے گھر سے چیز چوری کر کے تو نہیں دی جا رہی نا. آپ کو پریشانی کاہے کی لاحق ہے؟ ولایت اللہ کی ہے، جس کو چاہے دے رہا ہے. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ خامخواہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں. جناب آپ کی دنیا، آپ کی زندگی آپ کو مبارک ہو. یہ تو اللہ کی ولایت ہے، اور وہ جو کچھ اس کے خزانے میں ہے وہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے. اس کے خزانے سے ولایت کم نہیں ہو جائے گی کہ کچھ حصہ مصطفیٰ کو دیا اور وہاں سے کمی ہو جائے گی. وہ ایسا ہے ہی نہیں. وہ مطلق العنان بادشاہ ہے. وَرَسُولُهُ، میرا رسول اب ولی ہے. تو اب مصطفیٰ مقام عبدیت سے گزر کے مقام ولایت کی منصب پہ فائز ہو گئے. تو اب مقام امتثال سے مقام امر میں آ گئے. پہلے مقام امتثال تھا، اب مقام امر ہے. اب رسول بس وہ نہیں کہ جس نے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی تھی، اب خدا کے امر کو نافذ کرنا ہے. لہذا اب مصطفیٰ حکم دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے، اور ممبر لکڑی کا نہیں، ممبر سلونی کا ہے. ممبر سلونی پہ مصطفیٰ ہے اور دنیا کو امر دے رہے، اور خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا امر نہ سمجھنا، یہ اللہ کا امر ہے. یہ مصطفیٰ کی ولایت نہیں، یہ اللہ کی ولایت ہے. لہذا مصطفیٰ کی ولایت نہیں، یہ اللہ کی ولایت ہے. اور مصطفیٰ کی اطاعت نہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور فرمائیے گا اچھا اب رسول ولی ہو گئے. اب ظاہر ہے ولی ہوتا ہے عبد کے ذریعے. میں اللہ ولی تھا، مصطفیٰ عبد ہو گئے، اب ہے رسول ولی. تو ولی تو تب معنی مکمل ہوگا جب عبد آئے گا. تو اب رسول جیسا جب ولی ہو تو عبد ہمارے جیسے نہیں چاہیے، جڑے کبھی منن تے کبھی دوڑ لا جان. رسول پوچھتا ہی رہے کہ مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. نہیں میرے عزیزوں، جیسا وہ مکمل ولی ہے ویسا ہی مکمل عبد بھی تو چاہیے نا. تو جب اللہ نے مصطفیٰ کو مقام ولایت عطا کیا تو عبد ایسا اٹھا، اس نے کہا کہ میں ہوں انا ناصروں کا یا رسول اللہ. تو اس کے بارے میں توجہ، مصطفیٰ کہتے رہے انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتیٰ. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، باقیوں کے شجرے جدا جدا ہیں. کبھی مصطفیٰ نے کہا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کبھی فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کبھی فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اور پھر فرمایا اللہم اضرب حق حیث ما دار علی. اے اللہ علی کو ادھر نہیں پھیرنا جدھر حق جائے، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جائے. علی ہے، علی ہے. اور علی کو کبھی سینے سے لگا کے کہہ رہے یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا بھائی ہے. بستر پہ لٹا کے دنیا کو دکھا رہے یہ میرے جیسا ہے. ہجرت کے بعد جب مکہ میں پہنچے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. علی ابن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. علی نے پوچھا مولا ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پکڑ کے شانوں سے سینے سے لگا کے کہا دوسروں کا بھائی کیسے بناؤ؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. توجہ توجہ، ہر مقام پہ نبی تعارف کروا رہے دنیا کو یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے. اس کا میرا شجرہ ایک ہے، اس کا میرا خون ایک ہے، اس کا میرا گوشت ایک ہے، اس کی میری ولایت ایک ہے، اس کا میرا امر ایک ہے. یہ مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. توجہ، یہ جملے نبی کے جا بجا ہمیں ہر مقام پہ ملتے ہیں. تو جو نبی بغیر مشیت پروردگار کے بولتا نہیں، اس کا بولنا حق ہے نا، اس کا بولنا اللہ کا حق بولنا ہے نا. تو جب رسول بول رہا ہے کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے، بستر پہ سلایا اپنے کیونکہ میرے جیسا ہے.
بھائی بنایا کیونکہ میرے جیسا ہے، اور چھوڑ کے گئے کہ لا نبی باتی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ میرے جیسا ہے۔ ہر مقام پہ نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے۔ آخر میں جانے لگے، خم غدیر کے میدان پہ پکڑ کے کہا من کون تو مولا ہو، فہذا علی مولا، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے۔ جب نبی فرما رہے یہ میرے جیسا ہے تو یقین ہے نا کہ نبی جیسا ہے، کوئی شک تو نہیں نا مصطفیٰ کی زبان پر؟ نہیں نا، مصطفیٰ کہہ رہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ تو نہیں فرما رہے، کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زبان اللہ کی زبان ہے، جس کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی نقص ہو سکتا ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے۔ جب نبی جا بجا کہہ رہے میرے جیسا ہے تو علی نبی جیسا ہے یا نہیں؟ مقام مباہلہ میں علی کو انفسنا کی جگہ پہ لگا کے اللہ کے حکم سے بتا نہیں دیا یہ میرے جیسا ہے، تو علی نبی جیسا ہے۔ حقیقت میں علی نبی ہی جیسا ہے، ہر مقام پہ نبی کہہ رہے ہیں یہ میرے ہی جیسا ہے، لیکن نبی جیسا ہونے کے باوجود علی نے پوری حیات طیبہ میں جب بھی کہا تو یہ کہا آنا آپ تم جب بھی فرمایا تو یہ فرمایا آنا عبد من عبید محمد۔ توجہ فرمائی، جس کو اللہ نے، جملہ کہہ رہا ہوں جی، جس کو اللہ نے بنایا ہی ہو بہو نبی جیسا تھا، وہ تو کہتا ہے انا عبد، اور جس کی ماں جن کے خود بھی ناپاک، بچہ بھی ناپاک، وہ کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے۔ کیسی ذلت اور پستی میں چلا گیا یہ معاشرہ کہ کہاں جا کے نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے۔ جاؤ جا کے اپنا منہ سنبھالو، علی نبی جیسے ہیں مگر وہ دعویٰ نہیں کرتے، کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ توجہ، ہاتھ چاہتا ہوں بزرگان گرامی، دامن وقت مجھے گنجائش نہیں دے رہا کہ اس سے آگے بڑھوں، بس انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ نتیجہ بچوں تک پہنچ جائے کہ جب اللہ ولی تھا تو مقام عبدیت پہ مصطفیٰ، اور جب مقام ولایت پہ رسول اللہ تھے تو مقام ادبیت پہ علی ابن ابی طالب۔ اور فرمائیے گا، اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، جو کہہ چکا ہوں، اب وہ وہاں پہ تطبیق کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے مجھے مصائب کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ ولی تھا تو مصطفیٰ نے ابدیت کی انتہا کر دی، تو جب مصطفیٰ مقام ولایت پہ تھے تو علی نے مقام ابدیت کی انتہا کر دی۔ لہذا اب زمانہ جائے ڈھونڈے، تلاش کر کے لے آئے، سیرت نبی سامنے ہے۔ دشمن 1400 سال سے علی کے، اگر کہیں نقص ہوتا تو ڈھونڈ کے لے آتے۔ خدا نے قرآن میں ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ خدا کی خدائی میں کوئی نقص تلاش کرو تو جاؤ پوری زمین میں جا کے ڈھونڈو، مگر تم ذلیل و خوار واپس لوٹو گے اور تم خدا کی خدائی میں کوئی نقص نہیں پا سکو گے۔ زمانہ جو دشمن علی ہے، جو علی کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے نہیں ڈھونڈا ہوگا کہ علی میں کہیں ہمیں نقص نظر آ جائے، لیکن 14 صدیوں کے بعد بھی علی ابن ابی طالب کی ابدیت میں کوئی نقص نہ نکال پائے۔ اور دیکھیے، اب میں آپ سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، سیرت مولا متقیان کو پڑھیے، کوئی ایک سانس بھی علی ابن ابی طالب کی پوری حیات طیبہ کی دکھائیے
کہ جو مرضی مصطفیٰ کے خلاف پہلے دن سے لے کر آخری دن تک علی علیہ السلام نے کیا ایسا کوئی واقعہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لائیے کہ مصطفیٰ نے کہا ہو اور علی علیہ السلام نے پورا نہ کیا؟ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ولایت مصطفیٰ کی ایسے اطاعت کی جائے کہ مقام میں ولایت اپنے معراج پہ چلی جائے. تو جس طرح پہلے مقام ولایت میں ولی عبد کے قصیدے پڑھتا رہا، اسی طرح پوری زندگی دوسرا ولی اس عبد کے قصیدے پڑھتا رہا. اور کہیں ایسا مقام نہیں تھا کہ نبی علی کے بغیر گئے ہوں. اگر وہ اسلام کی پہلی دعوت تھی تب علی کے بغیر نہیں، ہجرت کی رات تھی تو بھی علی کے بغیر نہیں، کوئی جنگ تھی تو بھی علی کے بغیر نہیں. جو بھی مقام تھا اسلام کی اشاعت کا، مصطفیٰ کو یہ یقین تھا کہ علی ہوگا تو ولایت اپنے پورے طریقے سے فعال ہو جائے گی. اس لیے ہر مقام پر نبی نے مقام عبدیت پر علی کو ساتھ ساتھ رکھا تاکہ دوسروں کے لیے درس ہو جائے کہ ولی کو کیسا ہونا چاہیے اور عبد کو کیسا ہونا چاہیے. اب کیا سیرت مصطفیٰ اور سیرت مولا مرتضیٰ ہمیں مقام عبدیت سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن ہم پھر بھی نہیں بنے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہے نہ سیرت مرتضیٰ کو دیکھا. لہذا اثر تو تب ہوگا بندہ ہو جائے بیمار، جائے ہائی کنسلٹنٹ ڈاکٹر دے کول، ایڈا لمبا نسخہ لکھ کے دے، بہترین جناب وہ تو فارمیسی تو لے کے تے گھر آ جائے تے بچے پوری کیئر کر رہے ہیں جی، ابا جی ہاں جی، ہر چیز بستر پورے بیچارے خرچے کر رہے ہیں، ابا جی کو اے سی کمرہ سب کچھ فراہم، ابا جی بڑے بیمار ہیں، اور بیٹیاں ماشاءاللہ سے آتی ہیں، ابا جی کی خدمت کرتی ہیں، پانی بھی دیتی ہیں، گولیاں بھی 4-5 نکال کے یہ ابا جی کھا لیں. بیٹی ادھر ہوئی، ابا جی نے ڈسٹ بن ٹھیک تے ہو جان گے نا انشاءاللہ. جب دوائی کھانی نہیں تو ڈاکٹروں کو دکھانے سے کیا ہوگا؟ دوائی کھانے سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دم سے نہیں نہ پڑنا، دم تو پیرا پڑنا ہے. پھر ادھر نہ جاؤ، پھر ادھر ایک سلوات پڑھیے محمد. تو بھائیوں بزرگوں، بات حقیقت یہ ہے، میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں اب تک آرام نہیں آیا، ہماری یہ ولایت کیوں بیمار ہے، ہماری یہ ابدیت ولایت نہ کہوں یہ جملہ بھی غلط ہے، ہماری ابدیت کیوں کینسر زدہ ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ دوائی استعمال ہی نہیں کی جس سے شفا ملتی ہے، اور اس دوائی کا نام ہے سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ سیرے مصطفیٰ اس بات انہوں نے بجائے ان کی سیرت پیران فلانے شاہ ان کی سیرت کو ترجیح دی ہے، ان کی سیرت کو بنانے سے گریز کی. خداوند عالم دیکھیے، پروردگار عالم، ہم جو سادات ہیں ہمیں مالک اپنے آباء و اجداد کی سیرت پہ عمل کر کے ان کی سیرت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. شاید ہم میں کوتاہی رہی ہوگی، بیچارے ان کا تو کیا قصور ہے، ہم میں کوتاہی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وفا کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. میرے بزرگان گرامی، اگر امت ان کی ولایت کو صحیح مان گئی ہوتی
تو زہرا کا گھر اس طرح نہ اجڑتا۔ محبت کافی نہیں، محبت اچھی چیز ہے مگر کافی۔ دیکھیے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے کہ آپ آئیے کوفے، کیا وہ دشمن تھے علی علیہ السلام کے اور ان کی اولاد کے؟ یعنی اگر وہ دشمن تھے تو پھر سیٹنگ یہ ہوگی کہ انہوں نے جان بوجھ کے مولا حسین سے منافقت کی اور چاہتے تھے کہ مولا کو ہم گھیر گھار کے یہاں لے آئیں اور یہاں مروا دیں۔ کیا ان کی سینس یہ تھی؟ یا یہ تھی کہ وہ محبت رکھتے تھے اہل بیت سے، اس یزید ملعون سے بیزار تھے، چاہتے تھے دل سے کہ حسین آئے، لیکن حسین سے پہلے ابن زیاد آ گیا اور اس کے خوف سے حسین کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کون سی بات صحیح ہے، پہلی یا دوسری؟ دوسری۔ تو اگر دوسری صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بلا رہے تھے تو ان کے دل میں محبت تھی، لیکن کیا یہ محبت امام حسین کو بچا سکی؟ کیا اس محبت نے آل محمد کے گھرانے کو کوئی فائدہ دیا؟ فائدہ دیا یا نقصان دیا؟ تو پھر پتہ چلا کہ فقط محبت کافی، کیونکہ یہ فقط محبت ہوگی تو جب کہیں سختی اور مصیبت میں پھنسے گئے نا تو پھر یہ محبت جاتی بھی دکھائی نہیں دے گی، پھر لوگ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جائیں گے یزید کے۔ اور یہاں ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو محبت دل سے رکھتا تھا، امام تاریخ میں جملہ ہے کہ ایک شخص محبت رکھتا تھا امام عالی مقام سے، لیکن بات وہی ہے، ابن زیاد آ گیا، اس نے اعلان کر دیا جس نے بھی نصرت کی اس کا گھر برباد ہے، اس کے بچے مار دیے جائیں گے، اس کی کنیزیں، اور ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا بھی۔ تو باقی سارے لوگ ڈر گئے اور ڈر کے سارے اندر گھس گئے، بلکہ ان کے ڈر سے ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جو بالکل لشکر کے پیچھے پیچھے رہا، آگے نہیں آیا امام حسین کے مقابلے، ظلم و بربریت کو دیکھتا رہا اور امام حسین پہ چھپ چھپ کے روتا بھی رہا۔ وہ اندھا ہو گیا، اچانک کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا تم تو بالکل ٹھیک تھے، اندھے کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھو کیسے ہو گئے، کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، تم بالکل ٹھیک تھے، یہ اندھے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے واقعہ سنایا، اس نے کہا خط لکھنے والوں میں بھی تھا، محبت کرنے والوں میں بھی تھا، لیکن ڈر گیا تھا اور اپنا گھر بچانے کے لیے حسین کے مخالف فوج میں تھا، دل میں پھر بھی محبت تھی اس لیے دور دور رہا۔ کوئی زخم امام عالی مقام کو لگایا نہیں، بلکہ جو زخم لگتا تھا اس کا مجھے دکھ ہوتا تھا، اس پہ میں روتا تھا۔ لیکن ایک رات میں خواب میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، نبی مٹی پہ بیٹھے ہیں، امامہ گلے میں ہے، رو رہے ہیں، سامنے تشت میں خون رکھا ہے، سامنے تشت ہے اور تشت میں خون رکھا ہے، اور بتلایا یہ جا رہا ہے کہ یہ خون حسین ہے۔ ایک ایک قاتل دشمن امام حسین کا آ رہا ہے اور جناب رسول خدا اس کو سزا سنا رہے ہیں اور فرشتے ان کو سزائیں دے رہے ہیں۔ آخر میں مجھے بھی فرشتوں نے پکڑ کے رسول کے سامنے پیش کیا، کہا تو بھی میرے حسین کا دشمن نکلا؟ اور فرمائیے گا رسول نے رو کے کہا تو بھی میرے حسین کا دشمن نکلا؟ کہتا ہے میں مولا کے قدموں پہ گر گیا، میں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں میں ڈر گیا تھا، مجھے اپنے گھر کی فکر ہو گئی تھی، میں نے آپ کے حسین پہ کوئی بھی تیر نہیں پھینکا،
کوئی بھی خاک کا ذرہ نہیں پھینکا، میں تو حسین کے زخموں پہ روتا رہا، مجھے تو دکھ تھا۔ نبی نے ایک جملہ کہا تو نے کوئی زخم نہیں لگایا، لیکن حسین کے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کا باعث تو تو بھی تھا نا۔ جس تعداد کو دیکھ کے کربلا میں میری زینب ڈرتی رہی، اس تعداد کا حصہ تو بھی تھا نا۔ رسول نے کہا پکڑو اس کو۔ رسول نے ایک آنکھ میں ڈالنے والی سلائی لی، اس کو خون حسین میں ڈبویا اور میری آنکھ میں لگایا۔ اس دن سے جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح نظام ولایت کا دفاع کیا جا سکتا ہے، کس طرح پہلے خود تو نظام ولایت کو سمجھیں، دوسروں سے دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے جب خود ہی ہم اس کے نقب زن ہیں۔ جو بچہ اپنے گھر کی چیزیں باہر بیچ کے آتا ہے اس گھر کو دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ آل محمد کا گھرانہ ایسے اجڑا۔ ظاہر آج حکم مجھے بھی یہی ہے کہ آپ نے حسین کے ششماہے کی مصیبت سنانا ہے۔ بہت بڑی مصیبت ہے عزادارو۔ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت میری نظر میں علی اصغر کی مصیبت ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے شہید ہیں، ظاہر ہے کربلا کا ہر شہید ایک مقام عظمت رکھتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے ان کی عظمت کا، ہم بیان کیا کریں گے۔ بہرحال جو میرے شعور میں ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ یہ ہے کہ کربلا میں بڑے عظیم شہداء ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت، حضرت علی اکبر جیسا جوان، حضرت قاسم جیسا یتیم حسن، کیسے کیسے بزرگ شہداء ہیں، کیسے کیسے عظیم شہداء ہیں کربلا کے۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے وہ کام حضرت عباس کی شہادت سے نہیں ہوا، علی اکبر کی شہادت سے نہیں ہوا، حضرت قاسم کی شہادت سے نہیں ہوا، جو رباب کے 6 مہینے کے لال کی شہادت ہے۔ جیو بھائی جیو، جو رونے آئے اب اس کے بعد تو کوئی وقت باقی بچا ہی نہیں، اب تو 2 یا 3 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا گھرانہ۔ اب انتظار نہیں کرنا ذاکر پڑھے کیسا پڑھے نہ پڑھے۔ میں نے عرض کیا اب آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کو پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، دیکھا گیا کہ کوفہ سے لے کر شام تک ہر بازار میں جب نوکے نیزہ پہ سر جاتے تھے نا، حضرت عباس کا سر لوگ دیکھتے تو خیال کرتے تھے کہ اس نے جنگ کی ہوگی، ظاہر ہے مارا گیا ہوگا۔ اکبر کا سر دیکھتے تھے، لوگ کہتے ہوں گے جنگ کی ہوگی، پھر بھی مارا گیا ہوگا۔ ہر شہید کو دیکھتے ہوں گے، یہ خیال آتا ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب رباب کے ننھے پھول کا سر نوکے نیزہ پہ لوگ دیکھتے، پھر ساختہ رو کے کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ رو رو کے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین باغی نہیں تھا، حسین باغی نہیں تھا، زہرا کے بیٹے کی عظمت کی دلیل بن گیا رباب کا بیٹا۔ زہرا کے لال کی عظمت کی دلیل بن گیا رباب کا بیٹا۔ ہر مقام پہ حسین کی حسینیت کو بچایا ہے رباب کے لال نے۔ عظمت حسین کے نشانی بن گیا حضرت رباب کا یہ چھوٹا سا بیٹا۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے امتحان تاریخ میں لوگوں نے دیے ہیں۔ ایک اور ماں مجھے یاد آ رہی ہے، تھوڑا سا وقت دیں تو میں سنا دوں۔ ماں ہے حضرت موسیٰ کی۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے امتحان لیا ماں سے، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آخر ماں تھی۔ خدا نے قرآن میں کہا لا تخافی ولا تحزنی، اس کو لہروں کے حوالے کر دو مگر ڈرنا نہیں۔ خدا وعدہ کر رہا ہے، ڈرنا نہیں، اس کی طرف سے خوف نہیں کھانا،
इन्ना रादूहु इलैके, हम इसको पलटाएंगे, हम तुम्हारी तरफ इसको वापस पलटाएंगे और इसको हम बड़ी अजमत अता करेंगे, तुम इसकी फिक्र न करना, बस तुम एक वक्त में ये काम करो, उसके बाद देखो हम किस तरह, हमारा वादा है कि ये बच्चा तुम्हें सही सलामत मिलेगा और इसको हम नबी बनाएंगे और इसके लिए हमने अजमतें रखी हैं। कौन वादा कर रहा है? अल्लाह मूसा की माँ से। ठीक है, अब तारीख क्या कहती है? तफसीर कहती है कि माँ ने संदूक में बच्चे को रखा, दरियाए नील की लहरों के हवाले किया। जैसे ही इस बच्चे को संदूक में रख के दरिया में छोड़ा, तारीख कहती है माँ थी ना, फिर संदूक को पकड़ के बाहर निकाल लिया, मूसा को बाहर निकाला, कलेजे से लगा लिया, बड़ी देर तक चूमती रही, माँ थी ना। अल्लाह ने डांटा नहीं कि मैंने कहा मैं वापस करूंगा फिर भी रो रही हो, नहीं, माए होती है। खुदा ने वादा भी किया, फिर भी कलेजा इजाजत नहीं दे रहा। फिर अल्लाह का हुक्म याद आया, फिर उसमें रखा, बंद किया, लहरों के हवाले किया। तारीख कहती है फिर जब 2 कदम चला, फिर दरिया में दाखिल होके थाम लिया, फिर बाहर लेके आ गए, फिर हजरत मूसा को सीने से लगा लिया, दूध पिलाया। बेटी कहती है अल्लाह ने कहा था अम्मा डाल दीजिए, कहा पता नहीं मेरे बेटे को फिर कब कोई खुराक नसीब हो, मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे नसीब में है मैं अपने बच्चे को दूध पिला लूँ। खुदा की कसम, तारीखों ने लिखा कई मर्तबा मूसा की माँ ने हजरत मूसा को संदूक में रख के दरिया में डाला, कई मर्तबा निकाला। जो जो छोटी औलाद वाले हो, जो जो माए बहनें मेरी बात सुन रही हैं, अजीजा ने मोहतरम, माँ है ना, अल्लाह ने वादा भी किया वापस करूंगा, लेकिन इसके बावजूद कलेजा इजाजत नहीं दे रहा कि इसको इस दरिया के हवाले करूं। माँ है ना, इसके बावजूद कि जब दरिया के हवाले कर दिया, अब बेटी से कहा जाओ ना दरिया किनारे किनारे, जहां तक मुमकिन हो सके देखो मेरे बेटे का संदूक किस तरफ जाता है। अब बेटी साथ साथ है, माँ कलेजे पे हाथ रख के रो रही है। दुनिया वालों आओ, एक माँ ये है जो अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से दरिया की लहरों के हवाले कर रही है। हाय मेरी आकाज़ादी रुबाब, जिसको मालूम है मेरा बेटा हुसैन लेके जा रहे हैं, अब ये वापस ना आएगा। सलामत रहो इस इलाके वालों, तुम्हारी सदाओं पे जनाब रुबाब राजी हो। मालूम है कि ये वापस ना आएगा। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन के हवाले किया, कहा लाओ रुबाब हम पानी पिला के लाए, मौला के हवाले किया, लेके चले। फिर रोका मौला, हुसैन ने पूछा रुबाब बेटा प्यारा है? कहा मेरा बेटा, कुजा मैं कुजा जहरा, मेरा असगर लाख असगर जहरा के बेटे के जुमले में कुर्बान। रुबाब क्या चाहती हो? कहा मैं चाहती हूं कि जब कौम अशकिया के सामने जाए तो लोग ये ना कहे कि हुसैन मां से छीन के लाए। मैं तैयार करके भेजूंगी, मैं जंगजू बना के भेजूंगी। लिबास पहनाया, पानी तो था नहीं मालूम, उलमा पढ़ते हैं अपने आंसुओं से अली असगर के चेहरे को धुलाया, गर्द को साफ किया। इस आलम में हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, तारीखों में जो मिलता है, जो उलमा पढ़ते हैं, हाथों पे असगर को डाल के गर्मी और धूप करबला की बचाने के लिए नन्हे से फूल को अपनी अबा का दामन ऊपर डाल लिया, लेके बिला तशवीह चल रहे हैं। अब ये जालिमों के नरगे में ये आवाज आ रही है, देखो अकबर की मौत के बाद हुसैन थक गया, देखो इसको अकबर की मौत ने तोड़ दिया, अब ये देखो कुरान लेके आ रहा है, अब ये हमारी मिन्नतें करेगा। हुसैन मशीयत इलाहिया का वारिस है ना, इनकी सदाओं को समझ रहा है ना।
जैसे ही सामने गए अबा का दामन हटाया, जालिमों कुरान नहीं, कुरान सामत नहीं, नातक के कुरान की आयत, नातक के कुरान की आयत लेके आया। कौम अशकिया के सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अस्कर को हाथों पे थाम रखा है और फरमा रहे हैं, और जालिमों ये 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन हो गए हैं ये प्यासा है, इसकी खुराक का बंदोबस्त नहीं है। हुसैन फरमा रहे हैं, जुमला सुनिएगा गुर्बत का। हुसैन अपना नोहा पढ़ रहे हैं, फरमाते हैं, इन लम तरहमूनी फरहमू अला हादा तिफ्ल सगीर, मुझ पे रहम नहीं करते इस बच्चे पे रहम तो करो, मुझ पे रहम नहीं करते इस बच्चे पे रहम तो करो। नहीं मालूम कितने बंदे तवज्जो से बैठे हैं, कितने बंदे ख्यालों में हैं। जुमला जो अगला है जिगर को फाड़ देता है। ऐसा जुमला गरीब करबला ने कहा, इल्लम तरहमूनी, अगर मुझ पे रहम नहीं करते, फरहमू अला हादा तिफ्ल, इस बच्चे पे तो रहम करो। अमा तरौना कैफा यतलद्दा अतशा, क्या तुम देख नहीं रहे हो किस तरह प्यास से तड़प रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यार जिनकी छोटी छोटी औलाद है, खुदा औलाद का दुख ना दिखाए किसी इंसान को। अमा तरौना कैफा यतलद्दा अतशा, क्या तुम नहीं देखते कि ये प्यास से किस तरह तड़प रहा है। और ये बात मैं बच्चों के लिए दोहरा रहा हूं, हालांकि मौलाना भी बयान करके गए हैं। तलज़्ज़ी उस हालत को कहते हैं, मछली की 3 हालतें होती हैं। पहले पानी से निकलती है तो तड़पती है, जब तड़पने की ताकत खत्म हो जाए प्यास की वजह से, तो फिर कभी मुंह खोलती है कभी बंद करती है। और जब वो भी ताकत ना रहे, मुंह खुल जाए तो बंद नहीं होता, बंद हो जाए तो खुल नहीं सकता। ये तीसरी हालत उलमा कहते हैं, इसे तलज़्ज़ी कहते हैं। हुसैन कह रहे देखो मेरे बच्चे में तड़पने की ताकत नहीं है, मुंह खोलने की ताकत नहीं है, देखो इसकी हालत क्या हो गई है। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नसीब ना हो। थोड़ा सा वक्त मुझे देना, हौसला करना। मैं रुबाब की बारगाह में पुरसा पेश करना चाहता हूँ। आज का पुरसा है जनाब रुबाब के हिस्से का। मेरे अजीजों, जैसे हुसैन ने कहा ना, अब ये हालत देखी बेशीर की, हालत देखी ना सगीर की, तो कौम अशकिया के बहुत से लोगों ने मुंह फेर फेर के रोना शुरू कर दिया, मुंह फेर फेर के रोना शुरू कर दिया। अब जब उमर इब्न साद ने देखा ना कि जीती हुई जंग तो हार रहे हैं, एक जुमला कहा, खुदा अल्लाह लानत करे ऐसे मलौनों पर। कहा हुसैन ये बच्चा पानी खुद मांगे तो हम देंगे, खुद मांगे। का आपने वजन नहीं किया यार, अगर आपने वजन किया होता आखिरी बंदे तक चीखें निकल जाती। 6 महीने का बच्चा बोल सकता है, बोल सकता है, तो जालिम क्यों कह रहा है? जालिम हुसैन की गुर्बत को और ज्यादा हुसैन के दिल को दुख पहुंचा रहा है कि ना बच्चा मांगेगा, नहीं तवज्जो नहीं फरमाई, ना ये बच्चा बोलेगा, ना हम पानी देंगे, और प्यास से तड़प तड़प के ये बच्चा हुसैन के हाथों में मर जाएगा। हुसैन की गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। अब तारीख कहती है कि हुसैन ने कहा अच्छा तो तुम्हारा ये शौक भी पूरा करते हैं। तारीख ने ये कहा कि मौला हुसैन ने अबा को जमीन पे बिछाया, करबला की गर्म रेत पे अबा को बिछाया, असगर को ऊपर डाला, खुद पीछे हटे कि चाहो तो खुद इसे पानी पिला दो, चाहो तो खुद इसे पानी पिला दो। लेकिन कौम अशकिया को रहम नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ बंदे रोने लगे। जब शब्बीर ने लिटाया ना, खुदा की कसम तारीखों ने अजीब नक्शा लिखा है, गुर्बत शब्बीर की इंतहा हो गई है इस मकाम पर कि शब्बीर ने एक लम्हे के लिए लिटाया, लेकिन जैसे ही गर्म रेत पे लिटाया, जितनी तेजी से लिटाया उससे ज्यादा तेजी से जाके उठा लिया कि मेरा बेशीर इस रेत पे तड़प जाएगा, इस रेत पे तड़प जाएगा, पहले ही प्यासा है, अब जालिम पानी भी ना देंगे। अब इस रेत पे ज़हरा का बेटा कह रहा है मेरा बच्चा तड़प जाएगा, जल्दी
नहीं सुन पाए और मैं भी ना पढ़ पाऊं, खुदा की कसम जुमला इंतहा का है। अगर आपने आज सुन लिया, शब्बीर ने उठा लिया, हजरत अली अस्कर को कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया। कौम रो रही है। उमर इब्ने साद, सुनी भी बातें, बच्चों को सुना रहा हूं, सुनी भी बातें हैं। उमर इब्ने साद जल्दी से उठा, वहां आया जहां हुरमला था, पकड़ के कहता है इक्ता कलाम अल हुसैन, इक्ता कलाम अल हुसैन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसा तीर मारो हुसैन दोबारा पानी मांगने के काबिल न रहे। नहीं मालूम कौन मेरा साथ देगा। ऐसा तीर मारो कि हुसैन दोबारा पानी ना मांग सके। ये मलौन कहता है मैंने तीर वो उठाया नहीं, नहीं नहीं, अभी भी आप इंतजार में हैं, अभी भी आप इंतजार में हैं। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दो। तीर बनाते हैं लोहार, लोहार बनाते हैं ना, तीर लोहार बनाते, जंग के मैदान के लिए असलहे के तौर पर बनाते हैं ना। जंग के मैदान में कौन होता है? या जवान या जानवर, इन्हीं को तीर मारे जाते हैं ना। मुझे तारीख अरब में सोच के बताओ, कोई तीर 6 महीने के बच्चे के लिए भी बनता है? नहीं मालूम किस इंतजार में हो यार। कोई बंदा सोचे कि कोई तीर कभी तारीख में 6 महीने के बच्चे के लिए भी बना है? कोई जालिम से जालिम, सफाक से सफाक भी कभी किसी 6 महीने के बच्चे को तीर न मारेगा। अगर मारना भी हो तो छोटा सा तीर होना चाहिए ना। यहाँ जवानों को मारने वाला तीर नहीं, तारीख कहता है घोड़ों को मारने वाला तीर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातम के दिन है यार, मातम के दिन है। तीर वो है जो घोड़ों को मारा जाता है। एक और मरहला है गिरिया, एक और मरहला और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। जहां हौसला, शादी हौसला, खुदा सलामत रखे। जितने बुजुर्ग हैं जिनकी सदाएं बुलाना, एक लम्हा मुझे देना, एक बात मरहला और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। जाने मोहतरम, एक और बात है, बहुत से जवान हुसैन के करबला में शहीद हुए। सबने आवाज दी, शब्बीर पहुंचे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। कासिम घोड़े से गिरे हैं ना? नहीं नहीं, हौसला करना, हौसला करना। कासिम घोड़े से गिरे हैं ना? गिर गए तो शब्बीर पहुंचे। कासिम को घोड़े से गिरता शब्बीर ने देखा नहीं। अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी थी, शब्बीर पहुंचे। बर्छी लगती